حضرت سارہ اور ہاجرہ کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرام میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی پانی۔ خانہ کعبہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور غیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو دودھ پلانے لگیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب ہوئی اور صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا۔ انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا؟ شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہی دیکھ کر قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ کا شہر ہے اور اطراف عالم سے لوگ کھچے کھچے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔